الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت ہے۔ ان آیتوں کا شان نزول اپنی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے، اس کا سیاق و سباق بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ میں صرف ان آیات کے جو اندرونی مضامین ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ پہلی نازل شدہ آیتوں میں علم کی طرف توجہ دلائی گئی، لیکن یہاں دو الفاظ علم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، بلکہ تین الفاظ۔ ایک تو اقرأ کا لفظ ہے، ایک ہے علمہ، دونوں علم کے لیے۔ اور تیسری چیز ہے علم الانسان ما لم یعلم۔ قراءت پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، رب کو تو آپ جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے۔ اب پہلی آیت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پڑھنا اپنے رب کے نام سے۔ علم رب کے نام سے حاصل ہوتا ہے، علم کا سرچشمہ رب کی ذات ہے۔ حقیقت میں علم وہی ہے جس کا تعلق رب سے ہے۔ حقیقی علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور حقیقی علم کے حصول کا طریقہ بھی یہی ہے کہ رب کو سب سے بڑا علم والا اور علم کا سرچشمہ مانا جائے۔ اسی اقرأ کو دوسری دفعہ مقرر بھی کیا گیا، سیکھنے کے لیے بھی پڑھو اور سکھانے کے لیے بھی پڑھو۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خلق الانسان من علق، علم کا سرچشمہ اور علم کا سر رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ کر فوراً ایک دوسری بات کی طرف آپ کی توجہ اور ہماری توجہ دلائی جاتی ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے۔ علق، علق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جو بجائے خود کسی جگہ پر پھیر نہیں سکتی تھی جب تک وہ کسی دیوار پر چپک نہ جائے۔ علقہ کو اسی لیے علقہ کہتے ہیں کہ ابتدائی سٹیج میں وہ رحم کے دیوار، جو رحم ہوتا ہے اس کی دیوار سے وہ چیز چپک جاتی ہے، اور اس کی شکل اس علقہ کی ہوتی ہے جس کو ہم جونک کہتے ہیں۔ جونک، جورہ جو ہوتا ہے، جورہ، جب وہ کسی زندہ چیز کے ساتھ چپکتی ہے تو لٹکتی ہے، چپکتی ہے۔ اور اس میں ایک اور لفظ اس کو علقہ کا نام دے کر ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے پیدائش کے مراحل میں اور پیدائش کے بعد بھی اگر اس کا تعلق اور اس کا علاقہ، اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ رہا تو وہ کامیاب ہے۔ وہ علقہ سے پیدا کیا، علقہ کو اس کی زندگی سے نکالا جائے تو وہ برباد ہو جائے گا۔ مولانا روم نے اپنی کتاب مثنوی کی ابتدا جس شعر سے کی ہے اسی میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اس نے کہا بشنو از نے چو
بشنوز نے چو حکایت می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند، کہ بانسری کی جو لکڑی ہے اس کی طرف ذرا توجہ دے کر سنو کیا کہہ رہی ہے. بشنوز نے چو حکایت می کند، وہ بانسری جو بجتی ہے وہ ایک قصہ سناتی ہے، اور یہ دل پہ اس لیے زبردست، اس کی آواز دل پہ اس لیے اثر کرتی ہے کہ وز جدائی ہاں شکایت میں کند، وہ اس بات کا رونا روتی ہے لکڑی کہ میں تو ایک شاخ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ لکڑی جس سے بانسری بن گئی ہے وہ حقیقت میں ایک درخت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. جب اس سے کاٹا گیا، اب اس کی آواز میں جو سوز ہے، جو گداز ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصل سے کٹی ہوئی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میں پھر اپنے اصل کی طرف جڑ جاؤں. علق، خلق الانسان من علق، انسان کی پیدائش میں علق کو بنیاد بنایا گیا کہ اگر وہ اپنے اصل سے، اپنے مرکز سے جب تک وہ جڑا رہے تو کامیابی کے راستے پر ہے. اگر وہ اپنے اصل سے کٹ جائے، اصل کیا ہے؟ خالق اس کا اللہ ہے، مٹی اس کی زمین سے ہے، پیدا اس کو جنت میں کیا. اب ان تینوں باتوں کا اس نے لحاظ رکھنا ہے، اپنے خالق کا لحاظ رکھنا، کبھی اس سے وہ جدا نہ ہو جائے، کبھی اس سے وہ لا تعلق نہ ہو جائے. مٹی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، اس کے اندر تواضع ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. جنت میں اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کا اصل مقام، اس کا بنیادی وطن، اس کا بنیادی ملک یہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے. ان تینوں باتوں کے ساتھ اس کو اپنا تعلق استوار رکھنا چاہیے. اور پھر خلق الانسان من علق، فوراً بات فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پھر پڑھ. یہ پڑھنے میں تمہارا خیر ہے، تمہاری بلائی ہے، اسی سے تم اپنے معراج کو پہنچو گے. وربک الاکرم، تمہارا رب کتنا کرامت والا ہے، کتنی شرافت والا ہے، کتنا جود و سخا والا ہے کہ اسی علق سے پیدا کیے ہوئے انسان کو جو بالکل کچھ بھی نہ تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی، وہ تو اپنا آپ وجود بھی نہ رکھتا تھا اگر وہ کسی دیوار کے ساتھ چھپک نہ جاتا. ربک الاکرم، تمہارا رب تو بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، کہ اس نے ایسے انسان کو اور ایسی چیز کو تعلیم دی جو حقیقت میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی. ربک الاکرم اور علم بالقلم، قلم میں دو باتیں، ایک امی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا. امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ جاہل جس طرح لوگ سمجھتے ہیں. امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے والے نہیں تھے، انہوں نے کسی استاد سے نہیں سیکھا، قلم کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، کوئی کتاب نہیں لکھی، اسے کسی لکھنے والے نے سمجھایا نہیں. اس کی زبان سے قلم کی اہمیت، اور قلم کا مطلب علم کو سنبھالنا، علم کی اشاعت، علم کی ترقی اور علم کو تحفظ دینا، یہ چار باتیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس میں ان تمام علوم کی طرح اشارے ہیں جس کو آپ ٹیکنالوجی کے علوم کہیں. لیکن یہ تب جب کہ دوبارہ پھر بولو علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پھر علم الانسان، اللہ نے انسان کو سمجھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اگر ان تمام علوم کا سرچشمہ اور سر رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے تب تو یہ علوم اپنے اصل مقاصد کو حاصل کر لیں گے. لیکن اگر ان کا رشتہ اصل سر رشتے سے ٹوٹ جائے، توڑ دیا گیا،
تو پھر یہ انسان کی بھلائی کی بجائے اس کی برائی اور اس کی تباہی کے لیے استعمال ہوں گے۔ ان پہلی آیات میں یہ ساری باتیں بتا دی گئی۔ علم کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا جائے۔ دنیاوی علوم وہی ہے جن کا سر رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو، اللہ تعالیٰ علم نہ دے۔ یہ قلم کا تصور انسان کے ذہن میں کس نے ڈالا؟ علم بالقلم، انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، باقی انسانوں کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، جو یہ بات کہنے والا ہے اس کو قلم کے بغیر تعلیم دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلم کے ذریعے سیکھنے والے بغیر قلم کے ذریعے سیکھنے والے کے پیچھے چلیں گے تب وہ سیدھا راستہ پائیں گے، ورنہ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم، ابھی تک جو اس نے نہیں جانا۔ اس میں بھی ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے یہ چیز دریافت کی، جو سائنسدان یہ سمجھتے ہیں ہم نے اس کو ڈسکلوز کیا، ہم نے دریافت کیا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہے وقت مقرر تھا۔ پیٹرول کی اہمیت تب دریافت ہوئی جب پیٹرول اپنے میچورٹی کو پہنچ گیا۔ جب میچورٹی کو نہیں پہنچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ڈالی، تب ڈالی جب وہ چیز استعمال کے قابل ہوئی۔ اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہاری ضرورت تھی، اسی ضرورت کے مطابق تمہیں سمجھایا، تمہارے دل میں یہ بات ڈالی گئی۔ اور قرآن مجید میں علوم کے حوالے سے جو باتیں ہیں، دو باتیں اس وقت میں ضروری سمجھتا ہوں، دو باتیں، اور دو مثالوں سے میں بات کو واضح کر دوں گا۔ سب سے بنیادی چیز ہے علم کی بات۔ ابھی علمہ اور اقرا میں نے یہ بات کی، قرآن علم کی کتاب ہے، پیغمبر نے علم کی طرف رہنمائی، ظن، گمان، اٹکل، اندازہ، تخمین، یہ علم نہیں، اسے قرآن نے علم کے مقابلے میں پیش کیا ہے ہمیشہ۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ لوگ ظن کے پیچھے چلتے ہیں، علم کے پیچھے نہیں چلتے۔ ابھی انہوں نے علم نہیں سیکھا، علم نہیں۔ آپ دیکھیں سوشل سائنسز میں جو نظریات لوگ پیش کرتے ہیں ہمارے بچوں کو یونیورسٹیوں میں جو پڑھاتے ہیں، تو کیا پڑھاتے ہیں؟ ادھر ایک آدمی نے دیکھا، اس کے ذہن میں ایک بات ہے، یہ نیا نظریہ آ گیا ہے، یہ نئی تھیوری آ گئی ہے۔ مغرب سے جو بھی شخص بولے، ادھر سے کوئی لکھ لے، جناب ہمارے مشرق کے لوگ اس کو چاٹتے ہیں، مقدس اوراق سمجھتے ہیں، اس کو ایک اہمیت دیتے ہیں۔ تو قرآن علم کی بات کرتا ہے، ظن اور گمان کو علم کے مقابلے میں قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ایک آیت ہے، اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب ایک بے اعتماد شخص تمہیں کوئی خبر لے آئے، فتبینوا، ذرا وضاحت کر دو، معلوم کر دو ٹھیک بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ اور اس کے سیاق و سباق میں غیر قوم کے بارے میں کوئی خبر تمہارے پاس آ جائے، ہمارے ہاں دیکھا جائے غیر قوم کی خبریں ہمارے پاس آتی، پہلے تو وہ خبر ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ ہم بار بار جب اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، لوگوں پر بھاری لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں مغرب سے آئی ہوئی چیزوں کو خام مال کی طرح لے لو، خام مال کی طرح لے لو، اسی طرح نہ لے لو کہ وہ پکی پکائی روٹی ہے بس اب اس کو کھا جاؤ، نہیں، وہ خام مال ہے، اس کو اپنے انداز کے، اپنے حالات کے، اپنے اصول، اپنی تہذیب کے مطابق اس کو رنگ دو، شکل دو، اس کو ایک شیپ دو، جو کا تو اس کو قبول نہ کرو۔ یہ فتبینوا کا تقاضا ہے، جو علوم بھی ادھر سے آئے ہیں، اور وہ علوم ہے یا علوم کے نام نبا، قرآن نے نبا کے لفظ استعمال کیا، نبا خبر ہے، خبریں لوگوں کے پاس آتی ہیں، علم نہیں آتا، علم بہت کم ہوتا ہے، ظن و گمان و تخمین و اٹکل ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں سمجھایا تحقیق کرو، فتبینوا،
میں اگر ماضی میں چلا جاؤں تو جب دنیا میں سرد جنگ جاری تھی مغرب و مشرق میں یا شمال اور مغرب میں جب سرد جنگ جاری تھی کتنی چیزیں پھیلائی گئی یہاں پہ، دو متحارب فریقوں نے کتنی چیزیں پھیلائی. ہمارے مسلمانوں کا ذریعہ کیا تھا روس کے بارے میں کوئی معلومات ان کو پہنچتی تھی تو بس ان تحقیقات کی بنیاد پر جو مغرب میں ہوئی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی 2 آدمی بھی ایسے تھے جو براہ راست وہاں پہ گئے اور وہاں پہ معلومات کی تحقیقات کی؟ نہیں جی، ہماری معلومات کا ذریعہ صرف وہی جو مغرب. بھائی متحارب فریق تو پروپیگنڈے کے ذریعے ایک دوسرے کے بارے میں بہت، اور ہم نے اس کو عقیدے کا نام دیا، ہم نے اس پر ایمان لایا کہ بھائی وہی اسی طرح ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہودی ہمارے اوپر ہنستے رہے کہ دیکھو ان کو ہم نے کیسے گمراہ کیا، کیسے ان کے دماغ میں ہم باتیں ڈالتے اور یہ کیسے ان باتوں کو بنیاد بنا کر کیسے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور کیسے فیصلے کرتے ہیں. پھر دوسری دفعہ دیکھا جائے ہمارے جو مسلمان انگریزی زبان میں قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتے ہیں وہ ان باتوں کو اور ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو انگریزوں نے لکھی ہوتی جو ادھر سے لکھی ہوتی. کیا ان کا براہ راست دینی علوم قرآن اور سنت کے علوم کا ہے کوئی رسائی ہے ان کی؟ اور کس بنیاد پر انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں جو آپ ان سے سیکھتے ہیں؟ نہیں جی، کوئی بات نہیں. بس ظاہر ہے دنیا میں وہ علم والے ہیں نا، علم والے ہیں تو قرآن بھی انہی سے سیکھو، حدیث بھی انہی سے سیکھو، اور قرآن حدیث کے بارے میں ذہن وہی طرح بناؤ جو وہ تمہیں بناتے ہیں، وہ تمہارا ذہن جس طرح بناتے ہیں. کیا مشکل ہے ہماری اس دنیا کے اندر. آپ حیران ہو جائیں گے کسی مسلمان کو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کا علم سیکھ لیا ہے، اس کو اسلام سمجھانے میں دماغ کھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ادھر سے اس نے سیکھا ہے. اور قرآن نے تمہیں بتایا تھا فتبینوا، ادھر سے جو بات آئے ذرا معلوم کر لو یہ شخص کیسا تھا، جانتا بھی تھا. ایون رڈلے ایک صحافی ہے، امریکی لکھاری ہے، سیرت پر اس نے 2 کتابیں لکھی ہے، میں نے پڑھی ہے ایک کتاب اس کی. ٹھیک ہے جذبہ اپنی جگہ پہ، لیکن کاش وہ اس بات کی تہ تک پہنچ جاتی. اگر کوئی اس کی سیرت کی کتاب پڑھ، اچھا ایک امریکی لکھاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کے پیغمبر تھے، بس ہم تو پھر خوشی سے ناچنے لگتے ہیں. اچھا ایک امریکی لکھاری اندر اس نے جو کچھ لکھا اسے سمجھ نہیں آئی، شاید اخلاص کی بنیاد پر بھی، لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ اسلام کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ کیا لکھتی ہے. لیکن ہمارے لوگ سیکھتے ہیں پھر ان سے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن نے کردار کی بات کی کہ علم کے ساتھ کردار ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی. آزمائش کس بات کی تھی؟ تمہیں یاد ہے فلان چیزیں. ہمارے ہاں امتحانات کس بات کے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے حافظے کا امتحان لیا جاتا ہے. بھائی حافظہ تو کسی کا کمزور ہوگا، کسی کا مضبوط ہوگا، بات کسی کو یاد تھی یا یاد نہیں تھی. حافظے کا امتحان نہ لو، فہم کا امتحان لو اور کردار کا امتحان لو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو کردار کا امتحان لیا، پھر اسے امامت کے منصب پر فائز کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور اسی کو کہتے ہیں تزکیہ. علوم کے ساتھ تزکیہ کا لفظ جہاں بھی يعلمهم الکتاب کا لفظ آیا ہے وہاں وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ بھی آیا ہے. لیکن تزکیہ کو ہم نے چھوڑ دیا. کردار سازی کیا ہوتی ہے؟ کردار سازی کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایتھکس کی کیا ضرورت ہے، اخلاقیات کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اخلاقیات کی کیا ضرورت. مجھے یاد ہے پنجاب میں ایک پل بنا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اور ایک دن بعد ایک وزیر صاحب نے آنا تھا اس کا افتتاح کرنے، اور آج ہی اس پر کچھ بھینسیں گزر گئی تو وہ پل گر گیا. ہم نے لوگوں کو بتایا بھائی علم تو آپ کے پاس انجینئرنگ کا تھا نا، تو یہ پل گرا کیوں؟ اور ابھی تبھی جو بات ہوئی 20 گریڈ کا کوئی افسر بٹوا چراتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایتھکس کی ضرورت تو تھی، اخلاقیات کی ضرورت تو تھی. اخلاقیات نہ ہوں تو اسی طرح کے پوری دنیا میں رسوا تو ہونا پڑے گا. کردار کی بات ہے، کردار کی. انبیاء کی جو
تربیت کی گئی اس میں کردار کو بنیادی اہمیت حاصل کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر سوچے سمجھے کیسے ایمان لاتی ہے، کیسے ایمان، کردار کو دلیل پیش کرتی۔ آپ بخاری کو پڑھ لیں، وہاں پہ کوئی نماز روزے کی بات نہیں ہے کہ آپ ذرا اتنی نیکیاں کماتے ہیں، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کردار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ 4-5 باتیں حضرت خدیجہ نے کی فرمائی ہیں، ان سب کا تعلق کردار سے تھا۔ وہ حدیث الغار جو ہے، غار میں جب 3 آدمی چھپ گئے تھے اور دروازے غار کا دھانا بند ہو گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کسی عمل کو پیش کیا، تو تینوں نے کیا پیش کیا، وہ بھی کردار کے حوالے سے بات ہے۔ تو جب تک آپ علم کو علم نہیں سمجھیں گے، ظن، گمان، اٹکل، تخمین اور اندازوں کو علم سمجھیں گے، آپ راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ میری بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک آپ علم کا سر رشتہ اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیں گے، آپ راستہ نہیں پا سکیں گے، گمراہ ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ علم کے ساتھ تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ راستہ نہیں پا سکیں گے۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم کے راستے پر جانا بھی چاہتے ہیں اور علم کو پھیلانا بھی چاہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔